بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا آدم کے زمانے سے انبیاء کرام اس طرح روزے رکھا کرتے تھے۔ تاریخی اور مذہبی حوالوں کے مطابق آدم علیہ السلام کے عرض پر موجودگی کے ساتھ ہی روزے کا وجود بھی ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کی 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے اس سے جنت سے باہر بھیجے جانے کے بعد صیام توبہ قرار دیا ہے۔ اس طرح ہمارے بابا آدم علیہ السلام ایک سال میں 36 دن کے روزے رکھتے تھے۔ تاریخی ذرائع کے مطابق آدم علیہ السلام کے روزوں کا وقت مہینے کے وہ 3 دن ہوتے تھے جب چاند اپنی پوری صورت کو مکمل کرتا ہے۔ یہ 3 دن مسلمانوں میں چاند کی روشنی اور سفیدی کے سبب ایام بیس کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ہجری تقویم کے مطابق یہ ہر ماہ کے 13 سے 15 تاریخ تک ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہر ماہ انہی 3 دن کے روزے رکھے جن میں چاند اپنی پوری صورت مکمل کرتا ہے۔ ان روزوں کو عظیم طوفان سے نجات پر صیام شکر کا نام دیا گیا۔ البتہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ مختلف ہوتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کیا کرتے، گویا کہ وہ سال میں تقریباً 182 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تاریخ ذرائع کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام ہر ماہ 9 دن روزے رکھا کرتے تھے۔ وہ مہینے کے آغاز پر 3 دن، مہینے کے درمیان میں 3 دن اور مہینے کے آخر میں 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے بابا آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہر ماہ 3 دن روزے رکھا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، تاہم بعض مفسرین نے اس کو 3 دن کے روزے بیان کیا ہے اور نیکی 10 گنا کے برابر ہوتی ہے، گویا کہ انہوں نے پورے مہینے روزے رکھے۔ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ کار ذرا مختلف ہوتا تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے اور ہم کلامی کا شرف حاصل کرے، تاہم موسیٰ علیہ السلام نے روزے پورے کرنے کے بعد اس بات کو پسند نہ کیا کہ وہ اپنے منہ کی بو کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات کرے۔ انہوں نے ایک پیڑ سے شاخ لے کر اس سے مسواک کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں سابقہ حکم کے خلاف ورزی پر مزید 10 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں مریم علیہ السلام کا صیام بھی مذکور ہے، تاہم وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا روزہ تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ اسلام میں روزہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول سے قبل ہر سال 1 ماہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبوت کے بعد انہوں نے ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ آپ اپنے صحابہ کرام کو بھی ان 2 دنوں کے روزوں کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے ہمارے بابا آدم کے طریقے پر ہر ماہ 3 دن یعنی ایام بیس کے روزے بھی رکھے۔ ان 3 دنوں کے روزوں کے حوالے سے کئی روایات موجود ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مسلسل کئی روز تک روزے رکھا کرتے تھے کہ صحابہ کا گمان ہوتا
کہ اب اللہ کے نبی افطار کریں گے ہی نہیں۔ اس کے بعد وہ دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار بھی کر لیا ہے۔ اس کے بعد اتنا طویل وقفہ آتا ہے کہ صحابہ کرام کو گمان ہوتا ہے کہ شاید اللہ کے نبی دوبارہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ رمضان المبارک کے روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانے سے قبل 9 سال رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ دوستوں، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔